بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک تیمور اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت پاکستان۔ عمران خان صاحب نے کل لاہور میں ایک جلسہ کیا ہے۔ جلسے کے حوالے سے متضاد دعوے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں دوبارہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ کیا رد عمل آیا ہے، کتنے لوگ تھے، حقیقت کیا ہے، کیا ویڈیوز بتاتی ہیں۔ دوسری طرف قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس نے آج ایک پھر اجلاس کیا ہے، 38واں اجلاس تھا۔ ان کے اعلامیے میں بھی بڑی خاص باتیں کی گئی ہیں۔ سازش کا جو ہے وہ بالکل انکار کر دیا گیا ہے، امریکی سفیر بھی اس میں آئے ہیں۔ ان تمام موضوعات پہ آج باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا کل کا جلسہ مینار پاکستان لاہور میں یہ کیا گیا تھا۔ اب اس جلسے کے حوالے سے بہت زیادہ دعوے جو تھے وہ پہلے بھی کیے جا رہے تھے اور اب بھی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے۔ اگر اس ویڈیو پوسٹ کا اور اس ویڈیو کا بغور جائزہ لیں تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کراؤڈ جو ہے ایک مناسب تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اب تعداد گننے کے حوالے سے ایسی کوئی مشین پاکستان میں ایجاد نہیں ہوئی جو جلسوں کی جو ہے نا ایگزیکٹ تعداد بتا دے۔ نارملی جلسوں میں جو دیکھا جاتا ہے، جس پہ غور کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ کراؤڈ جو ہے وہ چارج ہے یا نہیں، کیا وہ کمیٹیڈ ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ سیاسی جلسے جو ہیں اس کے لیے سرکاری حکومت جب ہوتی ہے تو بندوں کو خرید کر ڈیوٹیز کے اٹھا کر سرکاری ملازموں وغیرہ کو بلایا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ جلسہ جو ہے یہ اب ویسا جلسہ نہیں تھا، اس میں ورکرز ہی تھے، ورکرز فل چارج تھے۔ ہلکا سا ایک تھوڑا سا وزٹ ہم نے بھی جلسے کا دور سے کیا، اور چونکہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹران ہیں ان کا ایک اپنا سٹائل ہے اور وہ درمیانی بات جو ہے وہ اس کو سننا یا سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا پرو عمران خان یا اینٹی عمران خان، یہ درمیان میں کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال درمیان میں بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، نیوٹرل جو ہے وہ صحافیوں کو بہرحال ہونا پڑتا ہے۔ گو کہ سابقہ حکومتی رجیم جو تھی یا سوچ جو تھی اس میں اس کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور ابھی تقریباً نون لیگ یا پیپلز پارٹی کوئی بھی ہو ان کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ بہرحال جی، جلسے میں عمران خان صاحب نے اپنے پرجوش کارکنوں سے خطاب کیا ہے۔ گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل تو نہیں بھرا، لیکن گراؤنڈ کی جو دوسری سائیڈ ہے برج کے حوالے سے، آزادی برج کے اوپر بھی بہت سارے جو ان کے ورکرز تھے وہ خان صاحب کا جو خطاب ہے وہ سن رہے تھے، نعروں کے جوابات بھی دے رہے تھے، اور کچھ واقعات جو ہیں وہ اس حوالے سے ایسے بھی ہوئے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے اخلاقی طور پر مناسب نہیں سمجھے جا سکتے۔ وہ گو کہ کنٹینر کے اوپر یا دوران تقریر سابق وزیر اعظم پر کوئی چیز پھینکنا، یا اس حوالے سے یہ ایک ویڈیو ہے، آگے چل کے اس کو شامل کرتے ہیں۔ اور کچھ نازیبا پوسٹرز بھی کل کے جلسے میں دیکھنے میں ملے ہیں جو خصوصاً خواتین، سیاسی خواتین، صحافیوں اور فوج کے بارے میں بھی ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے بات کرتے ہیں خان صاحب نے کل جلسے میں کیا کہا ہے۔ کل خان صاحب نے جلسے میں کہا ہے کہ جن سے غلطی ہو گئی ہے ان کے پاس ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نئے الیکشن جو ہیں وہ جلد از جلد کروا دیں۔ اچھا، خان صاحب کس سے مخاطب ہیں؟ اب یہ جلسے میں وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ غلطی پی ڈی ایم والوں کو تو کہہ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے لحاظ سے تو انہوں نے سازش کی ہے۔ اب وہ کہنا کسے چاہ رہے ہیں؟ اب وہ کہنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جن کے اوپر یہ الزام ہے یا جن سے یہ سوال کیا جا رہا ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ آپ نے 12 بجے جو عدالتیں کھولی ہیں یا اس کی خبریں بریک ہوئی ہیں میڈیا میں، اس سے آپ نے ہمارا ترا کیوں نکالا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے، اس کو ماننا پڑے گا، ترا ہی نکلا تھا، کیونکہ اس سے پہلے 11:30 بجے تک جو ہے نا وہ اسپیکر کی بھی آنیاں جانیاں بنی گالا ہاؤس وغیرہ میں لگی ہوئی تھی، لیکن کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی میڈیا پہ یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ عدالتیں جو کھل گئی ہیں، بینچ سیدھے ہو گئے ہیں، سب لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں، تو ساتھ ہی جو ہے وہ اسد کیسر اسپیکر جو ہے صاحب کا، وہ اسمبلی میں آتے ہیں اور رزائن دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کے پاس ساتھ مخلص ہیں۔ گو کہ صدر عارف علوی جو ہیں ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور لیکن ابھی تک بھی وہ خان صاحب سے کمیٹیڈ ہیں، سیٹ کے اوپر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ پر واپس جلسے پر آتے ہیں۔ خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے یہ جو تقریر کی ہے اس میں بہت ساری باتیں کی، اس کے چیدہ نکات جن کا میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں توشہ خانہ جو ہے اس حوالے سے کافی خبریں سرگرم تھی، اور بقول پی ٹی آئی کے سپورٹران ہمدرد جو ہیں، جو ان کے اپنے یوٹیوبر یا صحافی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارے صحافی جو پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں وہ پرو پی ٹی آئی ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ایک مستقل چین ہے، اگر اسی چین پہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی کو سائڈ لیتے ہیں۔ اینی وے،
آگے چلتے ہیں. توشہ خانہ کے حوالے سے میڈیا میں خبریں تھیں اور حکومت پاکستان جو موجودہ ہے شہباز شریف حکومت، انہوں نے ایک لسٹ جاری کیا جس کے مطابق وزیر اعظم پاکستان سابقہ جو ہے عمران خان، انہوں نے کچھ تحائف خرید کر بھیج دیے تھے اور اس کی قیمت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس حوالے سے توشہ خانے کا جواب لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تحفے میں نے خریدے تھے اور قانون کے مطابق خریدے تھے. پہلے 15% دے کر یہ لوگ اس تحفوں کو خریدتے تھے، میں نے اس کو 50% پہ کیا. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے میں نے بیچے ضرور ہیں، یہ تو اعتراف انہوں نے کر لیا. انہوں نے کہا کہ یہ پیسے بیچ کر میں نے فلاحی کاموں پہ لگائی ہے، جس میں انہوں نے اپنے گھر کی چار دیواری کی باڑھ کا ذکر کیا اور سڑک کے حوالے سے بھی کچھ کہا کہ بنی گالہ کے راستے کے حوالے سے کوئی سڑک انہوں نے تعمیر کروائی ہے. اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیگلی خریدے یا انلیگل طریقے سے خریدے. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ نے تحفوں کو فروخت کیا یا نہیں کیا. اگر آپ نے ان تحفوں کو فروخت کیا اور جسے آپ مان بھی رہے ہیں تو بلا شبہ ایک عام فہم میں بھی کسی کا تحفہ عام پبلکلی آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ کم از کم اس کے سامنے وہ تحفہ کسی اور کو نہیں دیتے. اس کو اخلاقی بے ادبی کہا جاتا ہے. اسی طرح انٹرنیشنلی جب پاکستان کو کوئی تحفہ ملتا ہے، وزیر اعظم پاکستان کو کوئی تحفہ ملتا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان یا شہباز شریف یا نواز شریف کوئی بھی ہو وہ اسے نہیں ملتا، وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملتا ہے، وہ کسی نام کو نہیں ملتا. اس تحفے کی جگہ توشہ خانہ ہونی چاہیے، یا اگر آپ کو پسند ہے جو رول ہے جو قانون ہے جس کو آپ نے بہتر کیا ہے وہ خرید کر آپ اپنے پاس رکھیں. اس کو بیچ کر اس سے کوئی بھی کام کیا جائے وہ معنی نہیں رکھتا. اخلاقی طور پر میری رائے کے مطابق یہ بالکل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جبکہ اس حوالے سے کافی جوابات بھی ہیں کہ خان صاحب کا بلہ بھی اتنے کا بکتا تھا، ان کی شرٹیں بھی بکتی تھیں. بلا شبہ وہ ایک سٹار ہیں، کرکٹ کے وہ سٹار ہیں اور وہ تایا سٹار ہیں. ان سے یہ والے سٹار جو ہیں نا، وہ کہنا جٹ دے سٹار، وہ ان سے جٹ کے سٹار یہ والے کوئی نہیں کھو سکتا. لیکن سیاست کے سٹار جو ہیں نا، وہ گو کہ خان صاحب اب دوبارہ بننے جا رہے ہیں عوام میں، لیکن جس لحاظ سے ایز اے پرائم منسٹر، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، بٹ خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر آپ عام عوام کی امیدوں پر پورا شاید نہیں اتر سکے، بلکہ یقیناً نہیں اتر سکے. اور ابھی جو حکومت آئی ہے اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے. توشہ خانے کے حوالے سے جو آپ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیسوں سے آپ نے سڑک بنائی ہے، یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے. اس میں گو کہ اتنے پیسے نہیں لگے جتنے آپ کے اوپر نام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان تحائف کے عوض کروڑوں جو حاصل کیے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق. سی ڈی اے نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اسلام آباد کی، اس نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ انصاف چوک سے بنی گالہ تک کی جو سڑک ہے وہ سی ڈی اے نے تعمیر کی تھی، اور اس حوالے سے اس پر جو 30 لاکھ روپے لاگت آئی تھی وہ بالکل خان صاحب نے ہی دی ہیں، اور ان کو چیک کی صورت میں یہ پیمنٹ کی گئی تھی. اور باڑھ کے حوالے سے کچھ ایسا ذکر نہیں ہے. یہ بھی خان صاحب کی بات کسی حد تک ثابت ہوتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اپنے گھر کے اوپر یا اپنے ذاتی کاموں کے اوپر حکومت وقت یا یہ جو بیسیکلی عوام کا پیسہ اس کو نہیں لگایا، یہ بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹنگ ہے. لیکن دوسری طرف ہیلی کاپٹر کے اوپر ٹریول جو ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ایکسپینسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اب وہ ایکسپینسز جو ہیں اس کی جسٹیفیکیشن بھی موجود ہے. وزیر اعظم پاکستان کوئی بھی ہو، اس کو پروٹوکول بھی اس کا حق ہے، اس کی حفاظت بھی حق ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے بے شمار گمنام دشمن ہیں، اس میں وزیر اعظم کی سیکیورٹی مانی رکھتی ہے، اس کی ٹریولنگ مانی رکھتی ہے. لیکن اس کا مذاق بنواتے ہیں آپ کے اپنے مشیران، جب وہ آگے کہتے ہیں کہ 55 کلومیٹر جو ہے نا 55 روپے کے حساب سے یہ پر کلومیٹر پڑتا ہے، اس کا خرچہ بڑا شارٹ سا پڑتا ہے. بہرحال جی آگے چلتے ہیں. خان صاحب نے آگے چل کے اپنے جلسے میں مزید اپنے ورکرز کو جو ہے ان سے حلف لیا ہے، ان سے کمٹمنٹ لی ہے، انہوں نے دوبارہ لتاڑا ہے سابقہ پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کو. ان کے کہنے کے مطابق چوروں کی حکومت ہے، اور میں اپنے ورکرز کو ابھی کالز نہیں دے رہا، مطلب ان کو کال نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے کسی احتجاج میں آ جائیں. میں اسلام آباد کے لیے آپ کو بلاؤں گا، آپ اس کے لیے تیاری رکھیں. اچھا، اب دوران تقریر خان صاحب نے کافی ایسی باتیں بھی کی ہیں جو دو معنی ہیں، زو معنی ہیں. ایک طرف خان صاحب کا یہ کہنا کہ فوج کے بارے میں بات نہ کی جائے، اور دوسری طرف ان کے اپنے ہی نمائندگان کا ٹی وی کے اوپر بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دینا، جس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شاید وہ تھوڑی سی زیادہ تھی پریس کانفرنس، لیکن بہرحال وہ وقت کی ضرورت تھی کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، اور سوشل میڈیا یہ نہیں ہے جو ٹویٹر فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا واٹس ایپ بھی ہے جس میں ایک میسیج جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے، اور وہ پنجابی جو کہتے ہیں لنگر کی دال کی طرح بڑھتا ہے.
کوئی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھی بندے کو وہ جس پلیٹ فارم سے لگا اس پہ وہ کر دے۔ جلسے کی تعداد کے حوالے سے مختلف ذرائع جو ہیں ان کے مطابق یہ جلسہ تقریباً 30 سے 35 ہزار تک کی تعداد کا تھا۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو گراؤنڈ کی اکثر سائٹ جو ہیں وہ خالی رہی، کچھ حکومتی حفاظتی انتظامات کہیں یا وہ کیا کہتے ہیں مخالف کی سیاست کا بغض کہیں، راستے بہرحال بلاک کیے گئے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز جو آپ کو پتہ ہے، اور بلکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر جب وہ جانا چاہتے ہیں، پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ پہنچتے ہیں۔ اچھا جلسہ تھا، چارج کراؤڈ تھا، لیکن سابقہ جلسوں کی طرح بالکل نہیں تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی پورا لاہور جاگ گیا، کیونکہ لاہور کی آبادی جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی 1.5 پونے 2 کروڑ شمار ہوتی ہے، اس میں سے 50,000 لاکھ لگا لیں آپ، لاکھ بندہ بھی جو ہے نا وہ، اور یہ صرف لاہور کا نہیں ہوتا، یہ سائڈوں سے بھی لوگ آتے ہیں، اتنا بڑا کراؤڈ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال جی خان صاحب کا کراؤڈ چارج ہے، اور اگر آپ حقیقی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور سچ پہ ہیں تو پھر آپ کے لیے بندے کی تعداد معنی نہیں رکھتی، ان کے جذبے معنی رکھتے ہیں۔ نازیبا پوسٹرز کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی، آج کے جو گزشتہ روز جلسہ ہوا ہے اس میں ورکرز جو ہیں وہ شترے بے مہار آزاد رہے، انتظامیہ ہوتی ہے جلسے میں، سینئر لیڈران موجود ہوتے ہیں، بلکہ یونین کونسل تک کی قیادت جو ہے وہ اپنے بندوں کو لے کے جاتی ہے۔ بڑے نازیبا قسم کے پوسٹر دیکھنے میں آئے ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے ایک پوسٹر جو ہے وہ منظر عام پر آیا، انتہائی بیہودہ پوسٹر ہے، آپ سے شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اور بھی کئی پوسٹر ہیں جس میں قابل ذکر غریدہ فروقی صحافی ہیں، خاتون صحافی ہیں، پہلے خان صاحب کی بہت ہی جو ہے وہ بڑی سپورٹر ہوتی تھی، کچھ دنوں سے ان کا اختلاف چلا۔ اچھا، اختلاف کی وجہ بھی چھوٹی سی 2 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی ایک صحافی جو کسی بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، خصوصاً پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ صحافی اچانک سے کسی دن کوئی ایک چیز ایسی کر دے جس پہ اس کو جو ہے وہ سرزنش یا تنقید یا اس کے اوپر مثبت تنقید جو ہے وہ واجب ہو جائے، اس کا جواب سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی ٹیم کے کچھ رکن، میں نہیں جانتا آفیشیل ہیں یا ان آفیشیل ہیں، وہ بڑا ٹکا کے دیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا تاریخ میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی بیہودہ قسم کے ٹرینڈز بنے ہیں، گو کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ شہباز گل کا ٹوٹل بیان ہم نے چلایا تھا، یہ اس سے بھی بیہودہ ٹرینڈز ہوتے ہیں۔ بہرحال جی اس کے حوالے سے یہ ایک پوسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر غریدہ فروقی کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اب فوج کے حوالے سے بھی کئی پوسٹر تھے، جن میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ہی پوسٹر ہم نے نکالا ہے کہ نیا پاکستان بنانا ہے، نیا ڈی ایچ اے نہیں بنانا۔ یہ خان صاحب کے اسی بیان سے ریلیٹ پوسٹر ہے جو خان صاحب نے پچھلے دنوں دیا تھا کہ سپریم کورٹ کو بھی، ججوں کو بھی پلاٹ ملتے ہیں، سابقہ فوجیوں کو بھی پلاٹ ملتے ہیں جو وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو ایک طرف خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ فوج کے خلاف بات نہ کیجیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے ورکرز کو اس طرح شترے بے مہار قرار کرنا، اوکے کرنا یا کھلی چھوٹ دے دینا، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر قائد اعظم صاحب سے بھی ان کا جو ہے وہ پوسٹ کے اوپر مقابلہ کہہ لیجئے یا ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ معاف کر دیو یار، خدا دا واسطہ جی، قائد اعظم صاحب نو چھڑ دیو، اپنے جو موجودہ سیاستدان ہیں ان کے ہی پھٹے اٹھائیں۔ آپ کو دیکھیں، آپ کو صرف 32 سال پرانا بھٹو بھی اچھا لگنا شروع ہو گیا، چھوڑ دیں یہ چیزیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بڑی پہنچی ہوئی ماشاءاللہ شخصیت تھی، اور انہوں نے ثابت کیا ہے پاکستان بنا کر۔ آپ نیا پاکستان بنانے چلیں، آپ بنا لیں، قائد اعظم ثانی کا خطاب لے لیجیے گا، لیکن یار یہ پلیز آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کمپیریزن نہ کیا کریں، موجودہ سیاستدانوں میں کریں۔ بے نظیر صاحبہ کا جلسہ اس سے ان سے بڑا تھا، ایک لاہور میں تاریخ میں ہوا ہے، نواز شریف نے بھی کیے ہیں۔ جے یو آئی کے جلسے اگر بندوں کی تعداد میں کہیں تو تعداد تو خیر مذہبی ایونٹس کے اوپر بھی بہت ہو جاتی ہے۔ لبیک کا جلسے جو ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مولانا جو وفات پا گئے ہیں ان کے تحریک لبیک کے سربراہ، ان کا جب جنازہ ہوا خادم رضوی صاحب کا، اس کی تعداد بھی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، گنتی ہی نہیں ہو سکتی تھی، اتنی تعداد تھی۔ بہرحال بندوں کی تعداد مانی نہیں رکھتی، بندوں کے جذبے مانی رکھتے ہیں۔ آپ نے انہیں سکھایا کیا، ٹریننگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، جلسے میں ایک ناگوار واقعہ اور بھی ہوا ہے جس میں کچھ اشخاص جو ہے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی دوران تقریر وہ ایک مزدہ جو ہے اس کو نقصان پہنچایا، گالیاں شالیاں کوئی دی گئی ہیں، جوتیاں اور بوتلیں شوتلیں پھینکنے کی کوشش کی ہے۔ گو کہ شکر اللہ کا کہ وہ کوئی خان صاحب تک نہیں پہنچی، کوئی سٹیج کافی اوپر تھا، لیکن بہرحال جی یہ حرکت ہوئی ہے، اس کے اوپر ورکرز آپس میں تھوڑے گتم گتا بھی ہوئے۔ ایک شارٹ سا کلپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ رویہ کہاں سے بلڈ ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کے سیاسی قائدین کو گالی دیں گے، جب آپ کسی کو اس کی جو ہے ذات کو گرا کر اس کو نیچا کر کے بولیں گے تو لوگ بھی ایسے ہی ریئیکشن دیں گے۔ بہرحال جی قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے آج جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے،
اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے زیر صدارت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی، اور یکسر جو ہے مسترد کر دیا ہے اعلامیہ نے کہ خفیہ اداروں نے، اعلامیہ میں کہا گیا کہ خفیہ ادارے نے مراسلے کی تحقیقات کی ہیں، دوران تحقیقات غیر ملکی سازش کے بالکل کوئی ثبوت نہیں ملے۔ سیکیورٹی اداروں کی تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کوئی بھی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ اچھا، اجلاس میں سابق جو سفیر امریکہ میں تعینات، جن کے حوالے سے یہ ساری کنٹروورسی یا یہ ساری جو کہانی تھی وہ بنی گئی تھی، اسد مجید، وہ بھی شامل ہوئے ہیں۔ گو کہ اس حوالے سے پہلے ہی اب پھر وہ لفظ بولنا پڑتا ہے، آپ دوست ناراض ہوں گے، کچھ پی ٹی آئی کے پرو پی ٹی آئی جو صحافی ہیں، ولاگرز ہیں، انہوں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ جی اسد مجید کو کوئی تھریٹ ٹھٹ کر کے ان سے بیان دلوایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال جی بیان شاہ انہوں نے کوئی نہیں دیا۔ انہوں نے وضاحت دی ہے، اور اس کے حوالے سے اس کمیٹی میں بڑے سینئر لوگ موجود تھے۔ اچھا، اس پہ شہباز گل نے بھی تنقید کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی چوروں کا سربراہ جو ہے، سازش کا جو سربراہ ہے وہ اس میں شامل ہے، تو اس کمیٹی کا اعلامیہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ مان لیا جائے۔ اچھا، اب ایک طرف کہا جاتا ہے کہ فوج کے خلاف بات نہیں کرنی، اچھا کرنی چاہیے، اگر آئینی خلاف ورزی ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، آپ قوم کو ثابت کریں۔ فوج ایک ذیلی ادارہ ہے، اس کی بڑی رسپیکٹ ہے، سارا پاکستان اس سے محبت کرتا ہے ان کے پروفیشنل ہونے کی وجہ سے۔ آئینی مداخلت جو ہے اگر وہ ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، تو پھر کھل کے نام لیں۔ اب آپ کے ترجمان جو ہیں خان صاحب، وہ ڈکے چپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ چوروں نے سربراہی کی ہے۔ اچھا، جو شامل ہیں ان کا نام سن لیجئے۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب شامل تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی فضائیہ بحریہ کے سربراہان شامل تھے، اور بھی ایجنسیوں کے جو سینئر جو ممبران ہیں یا جو ان کے نمائندہ ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی، وہ بھی شامل تھے۔ کیا یہ سارے غدار ہیں؟ خان صاحب آپ کیا مجھے بتائیے، آپ کی باتوں سے سلامتی کونسل کی میٹنگ، اگر آپ کے ترجمان شہباز گل جو کہتے ہیں وہ آپ کے کھاتے میں آتا ہے، آپ بتائیے کیا یہ سارے غدار ہیں؟ یہ سارے آپ کے خلاف سازش میں ملوث ہیں؟ اگر سارے ملوث ہیں تو پھر کھل کے نام لے لیجئے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے بندے جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اوپن سنوائی ہونی چاہیے اس کیس کے حوالے سے، اس پہ آزاد جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ بالکل جائز مطالبہ ہے، میرا بھی پہلے دن سے یہی مطالبہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، لیکن یہ اوپن سماعت بھی ہو جائے۔ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ کیا ہی خوب تھا کہ اگر آپ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جو بھی فیصلہ ہے میں اس کو قبول کروں گا۔ بہرحال جی، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ملک میں جو واقعی ہی سیاست ہے وہ 90s کی دہائی میں پہنچ چکی ہے، اور 90s کی دہائی اگر کسی نے دیکھی ہے یا اس کے بارے میں تاریخ جو ہے وہ ذات ذرائع سے جانتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ 90 کی دہائی میں کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دست و گریباں تھیں کہ لیکن نہ ٹانگیں ٹوٹتی تھیں، نہ بازو ٹوٹتے تھے، نہ اس طرح اداروں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہوتے تھے، نہ فوج کو اس طرح آ کر وضاحتیں دینی پڑتی تھی، نہ سڑکوں کے اوپر سر عام اپنے ہی اداروں کے خلاف نعرے لگتے تھے، نہ ہی یہ امریکی سازشیں یا فلانی سازشوں کا ذکر ہوتا تھا۔ سیاسی بیانات ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، ہاں جوڑ توڑ ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ تو ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اتحادیوں نے ہی مل کے حکومت بنا دی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منحصر ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت منعرف اراکین جو ہیں کسی بھی پارٹی کے جس کا ریفرنس پی ٹی آئی نے دائر کیا ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔